والارض، اللہ کی مثال کس طرح ہے؟ زمین و آسمان اللہ کے نور ہیں، اس کی مثال کا مشکات سے ہم نے بتایا اہل بیت ہیں۔ پھر معصوم فرماتے ہیں کہ پھر پروردگار عالم نے جعل للعقل 75 جندا، اللہ نے پھر عقل کے لیے 75 سپاہی بنائے۔ فلما رأى الجہل ما اکرم اللہ فما عطا اذ مر له العداوہ، جب جہل نے یہ دیکھا کہ خدا نے عقل کو کتنی کرامت عطا کی ہے، مر له العداوہ، اس کی کرامت کو دیکھ کر جہل کے اندر عداوت پیدا ہو گئی۔ اب یہ ایک پورا سینریو ہے جو پرور معصوم اپنی حدیث میں بتا رہے ہیں، اور خدا حدیث معصوم کو قرآن میں کیا عطا کر رہا ہے؟ تصویر دے رہا ہے۔ اب اس میں تصویر پر بھی آتا ہوں۔ اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کو کیا کرو؟ سجدہ کرو۔ جیسے شیطان یعنی ابلیس نے دیکھا کہ خدا نے عقل کو، آدم کو شرافت عطا کی، کرامت عطا کی، تو اس کے دل میں کیا آ گیا؟ عداوت آدم آ گئی۔ جب دیکھا آدم کو اتنی کرامت ملی تو فوراً اس کے دل میں کیا آ گئی؟ نفرت آ گئی۔ اور کس کے سامنے کھڑا ہو گیا؟ پروردگار عالم کے سامنے۔ اب یہاں پہ پروردگار عالم کہہ رہے آدم کو سجدہ کر۔ ابلیس کیا کہہ رہا ہے؟ ابلیس خدا کو توحید کا درس دے رہا ہے، نہیں تجھے سجدہ کروں گا، آدم کو سجدہ تھوڑی کروں گا، سجدہ تیرے لیے ہے، آدم کے لیے نہیں ہے۔ پروردگار عالم کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ابتغوا الیہ الوسیلہ، اے میرے صاحبان ایمان اگر میری دربار میں آنا ہے وسیلہ بنا کر آؤ۔ وہاں بھی کہتے نہیں خدایا وسیلہ گناہ شرک ہے۔ ابلیس خدا کو توحید سکھا رہا تھا، سجدہ صرف تجھے کروں گا، آدم کو نہیں کروں گا۔ اللہ نے کہا میں کہہ رہا ہوں اسے سجدہ کر، کہ نہیں قطعاً میں سجدہ نہیں کروں گا۔ ابا واستکبر، اس نے کیا کیا؟ تکبر کیا۔ حکم خدا کے سامنے جہالت کیا ہو گئی؟ کھڑی ہو گئی۔ میں اس کی مثال لوگوں کو اس طرح دیتا ہوں کہ نبی خدا فرماتے انما انا ارید ان اعبد من حیث ارید لا من حیث ترید۔ اللہ کہتا ہے کہ اے ابلیس، میں جس طرح چاہتا ہوں اس طرح میری عبادت کر، جس طرح تو چاہتا ہے اس طرح میں اپنی عبادت کروانا نہیں چاہتا۔ آج ہر مفتی، ہر مولوی یہ بولتا ہے کہ جس طرح میں عبادت کر رہا ہوں وہی حق ہے، جس طرح میں اللہ کو مان رہا ہوں وہی حق ہے۔ کوئی یہ نہیں دیکھ رہا کہ خدا خود کو منوانا کیسے چاہ رہا ہے، خدا اپنی عبادت کیسے کروانا چاہ رہا ہے۔ مثال دوں تاکہ جوانوں کے ذہن میں آ جائے۔ آپ تصور کیجئے ایک ٹیچر ہے اور اس نے کلاس روم میں اپنے سارے شاگردوں کو بٹھایا ہے۔ اب مثلاً یہ جو اسکول ہے ڈی ایچ اے میں، ڈیفینس میں کوئی پوش ایریا ہے، کوئی ہائی اسٹینڈرڈ سوسائٹی کے اندر ایک اسکول ہے، بڑا ماڈرن اسکول ہے، اور ٹیچر نے بورڈ لگایا ہوا ہے، میتھ کی کلاس چل رہی ہے۔ اب تصور کیجئے ٹیچر مثلاً خدا ہے، شاگرد سارے فرشتے ہیں۔ اب خدا نے اس کلاس میں ایک دوسرا بندہ جو ڈی ایچ اے کا نہیں ہے، مثلاً تھوڑا نچلی سوسائٹی کا ہے، انچولی کا ہے، نیو رضویہ کا ہے، ہاں مڈل کلاس بندہ ہے، اس کو خدا نے کلاس میں لا کے بٹھا دیا۔ اب یہ جتنے ہائی پروفائل بچے ہیں اعتراض کرنے لگے، یہ کس کو لا کے آپ نے بٹھا دیا ہمارے ساتھ؟ ہاں ہم تو اعلیٰ، ہم تو بڑے، ہمارے چہرے خوبصورت سفید سفید، یہ کون سا بچہ بیچ میں لا کے بٹھا دیا ہے؟ خدا نے کہا نہیں بڑا قابل بچہ ہے۔ کہا نہیں نہیں، کس کو بٹھایا آپ نے؟ سارے اعتراض کرنے لگے۔ پھر خدا نے بورڈ پہ میتھ کا مشکل ترین مسئلہ لکھا، کہ اب سارے حل کرو، سولو کرو اس میتھمیٹک فارمولے کو۔ سارے دنگ رہ گئے، پریشان رہ گئے، مسئلہ حل ہی نہیں ہو رہا۔ یہ بچہ جو خدا نے بلایا تھا اس نے مسئلہ حل کر دیا۔ ہاں انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم تعلمون، بتاؤ مجھے اگر تم اتنے قابل ہو۔ قالوا ربنا لا علم لنا الا ما علمتنا، خدایا ہمیں تو کچھ بھی نہیں آتا۔ پھر آدم کو کہا انبئہم باسماء ہؤلاء، آدم مسئلہ بتا ان کو۔ یہ بچہ اٹھا اور اس نے 3-4 ترکیبوں سے مسئلہ حل کر کے بتا دیا۔
سب اس کی قابلیت مان گئے. خدا نے کہا اب اس کو شاباش بولو, ابھی ابھی آیا ہے اور اتنا مشکل ترین مسئلہ حل کر دیا, تو لہذا شاباش کا مستحق ہے. شاباشی دو اس بچے کی. شاباشی کیا ہے کہ اسے سجدہ کرو. ایک کھڑا ہو گیا کہ نہیں, مسئلہ آتا ہے تو آئے. خدا نے کہا اس نے مسئلہ حل کیا ہے تو کیوں اس کی تعریف کیوں نہیں کرتا؟ کہ نہیں کروں گا. اللہ نے کہا کیوں نہیں کرے گا, جواب تو دے. اب یہ غلط سلط باتیں کرنے لگا. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, مجھے آگ سے بنایا اسے مٹی سے بنایا. اللہ نے کہا یہ کوئی دلیل ہے, میں نے تجھے آگ سے بنایا. اچھا یہ بتا, اگر تجھے آگ سے بنایا اسے مٹی سے بنایا, آگ افضل ہے؟ ارے تو ناری تھا, پھر میں نے تجھے نوریوں میں کیوں بٹھایا؟ پھر میں تجھے بھی نکال دیتا نا فرشتوں کی محفل سے. جب تجھے لا کے یہاں بٹھا سکتا ہوں تو آدم کو بھی سجدہ کرا سکتا ہوں نا. تو جنگ جہل اور جنگ عقل وہیں سے شروع ہو گئی کہ عقل کو کہا ادبر, چلی جا, اقبل, آگے آ جا. ملائکۃ اللہ کیا تھے؟ عقل الہی کا مظہر ہے نا. اللہ نے کہا سجدہ کر, فسجدوا, تمام تر ملائکوں نے کیا کیا؟ آدم کو سجدہ کیا. الا ابلیس, صرف ابا واستکبر, اس نے کیا کیا؟ تکبر کیا. تبھی معصوم فرماتے خدا دن میں کہتا ہے 5 مرتبہ میری دربار میں آ کر جھک اور نماز پڑھ. مولا نماز کا فلسفہ کیا ہے؟ کہ نماز بندے کے تکبر کو توڑنے کا نام ہے.